السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا جشن بہار کی آمد سے قبل چینی افواج کی جنگی تیاریوں کا جائزہ۔ لیو ہے اور امریکی وزیر خزانہ یلن کی ملاقات۔ وائٹ پیپر نئے دور میں چین کی سبز ترقی کا اجرا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے 18 تاریخ کو بیجنگ سے چینی افواج کی جنگی تیاریوں کا ورچوئل معائنہ کیا اور چینی افواج کے لیے جشن بہار کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ متعلقہ فوجی دستوں سے بات چیت کے بعد شی جن پنگ نے ان کے پیشہ ورانہ امور کو سراہا اور اس بات پر زور دیا کہ تمام فوجی دستے تہوار کے موقع پر اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھیں اور ملک کی سلامتی و استحکام کو یقینی بنائیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے زور دیا کہ جشن بہار کے دوران فوجی اہلکاروں کے حالات زندگی کو بھی بہتر بنایا جائے۔ چین کے روایتی تہوار جشن بہار کی آمد سے قبل کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے جنرل سیکرٹری صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ سمیت دیگر رہنماؤں نے ٹیلی فونک رابطے سمیت دیگر طریقوں سے ہو جن تھاؤ، چو رنگچی، لی رویہن، وو بانگو، وین جیاباؤ سمیت پارٹی کے سابق رہنماؤں کے لیے جشن بہار کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سابق رہنماؤں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کو زبردست رہا کہ شی جن پنگ کی مرکزی حیثیت سے پارٹی کی مرکزی کمیٹی کی قیادت میں پچھلے 5 سالوں میں پارٹی اور ملک نے تاریخی کامیابیاں اور ترقی حاصل کی ہے اور تاریخی اصلاحات ہوئی ہیں۔ سنخوا نیوز ایجنسی نے 19 جنوری کو بتایا کہ شی جن پنگ کی 16 اکتوبر 2022 کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس کو پیش کردہ رپورٹ اور کانگریس سے منظور شدہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا آئین انگریزی، فرانسیسی، روسی، عربی، ہسپانوی، پرتگالی، جرمن، جاپانی، ویتنامی، لاؤ اور چینی انگریزی سمیت 11 زبانوں میں شائع کر دیا گیا ہے اور اس وقت دستیاب ہے۔ 18 جنوری کی صبح چین کے نائب وزیر اعظم اور چین امریکہ جام میں اقتصادی مکالمے کے چینی رہنما لیو ہے نے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی۔ بالی میں ہونے والے چین امریکہ کے صدور کے ملاقات کے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دونوں فریقوں نے عالمی اور دونوں ممالک کے معاشی اور مالیاتی صورتحال اور مشترکہ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے بارے میں پیشہ ورانہ، تفصیلی، واضح اور عملی تبادلہ خیال کیا۔ یہ ملاقات تعمیری نوعیت کی تھی۔ فریقین کا خیال ہے کہ عالمی معیشت کی بحالی ایک نازک مرحلے میں ہے۔ فریقین کے درمیان میکرو پالیسی بات چیت اور رابطہ کاری کو مضبوط بنانا اور معاشی اور مالیاتی شعبوں میں چیلنجوں سے مشترکہ طور پر نمٹنا چین، امریکہ اور پوری دنیا کو فائدہ دے گا۔ فریقین نے میکرو اکنامک اور مالیاتی شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا، پائیدار مالی تعاون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اقوام متحدہ، G20 جیسے دو طرفہ اور کثیر جہتی فریم ورکس کے تحت تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے سبز اور کم کاربن پر مبنی ترقی اور ابھرتی ہوئی منڈیوں اور ترقی پذیر ممالک کی معاشی بہتری کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ بنبن نے 19 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں جاپانی حکومت کی جانب سے سمندر میں فوکوشیما جوہری پاور پلانٹ کے آلودہ پانی کے اخراج کے منصوبے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سمندری ماحول عالمی برادری کے مفادات سے تعلق رکھتا ہے۔ جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کا تعلق محض جاپان سے نہیں ہے۔ جاپانی حکومت کی جانب سے ملکی اور عالمی مخالفت اور خدشات کے باوجود سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے زبردستی اخراج کا جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ خود غرضانہ عمل ہے اور اسے تمام حلقوں کی جانب سے عدم اطمینان اور تنقید کا سامنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین جاپان پر زور دیتا ہے کہ وہ جاپانی عوام اور عالمی برادری کے معقول خدشات کا احترام کرے اور سائنسی، کھلے اور شفاف طریقے سے جوہری آلودہ پانی سے نمٹے اور سمندر میں آلودہ پانی کے اخراج کا غیر ذمہ دارانہ منصوبہ ترک کرے۔ سال 2022 میں چین نے معاشی دباؤ کے باوجود مسلسل ترقی کے عمل کو جاری رکھا۔ 18 تاریخ کو چین کی بیشتر وزارتوں اور کمیشنوں نے 2022 میں قومی معیشت کے آپریشن کی رپورٹ جاری کی۔
نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے انچارج نے بتایا کہ 2022 میں چین کی مجموعی معاشی پیداوار ایک نئی سطح پر پہنچ گئی۔ جی ڈی پی 121 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 6.1 ٹریلین یوان زائد ہے۔ 2020 سے 2022 تک 3 سالوں میں چین کے مجموعی معاشی حجم کی اوسط سالانہ شرح نمو 4.5% رہی، جو تقریباً 2% کی عالمی اوسط سے نمایاں طور پر زیادہ ہے، اور چین کی معیشت اب بھی عالمی معاشی ترقی کے لیے طاقت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وزارت تجارت کی جانب سے 18 تاریخ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں چین میں استعمال ہونے والی غیر ملکی سرمایہ کاری کی اصل مالیت 1.2328 ٹریلین یوان رہی، جو سال بہ سال 6.3% زیادہ ہے۔ غیر ملکی زر مبادلہ کی قومی انتظامیہ نے 18 تاریخ کو اعلان کیا کہ 2022 میں چین کے سرحد پار سرمایہ کا بہاؤ عمومی طور پر متوازن رہا اور زر مبادلہ مارکیٹ کی لچک میں اضافہ ہوا۔ رواں سال چین کا کرنٹ اکاؤنٹ معقول پیمانے پر سرپلس برقرار رکھے گا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے RMB اثاثوں کی ہولڈنگ میں مسلسل اضافہ ہوگا۔ 19 تاریخ کو چینی حکومت نے وائٹ پیپر نئے دور میں چین کی سبز ترقی جاری کیا۔ وائٹ پیپر میں پچھلے 10 سالوں میں چین کی سبز ترقی کے اقدامات اور کامیابیوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ چین کی سبز ترقی کے بنیادی تصورات اور عملی تجربے کی وضاحت کی گئی ہے۔ وائٹ پیپر کے اہم مندرجات یہ ہیں۔ سب سے پہلے، نئے دور میں چین کی سبز ترقی کا بنیادی تصور، یعنی عوام پر مبنی ترقیاتی تصور پر عمل درآمد، چینی قوم کی پائیدار ترقی پر پوری توجہ، جامع انتظام و انصرام کے تصور اور مجموعی منصوبہ بندی کا صحیح معنوں میں نفاذ، عالمی پائیدار ترقی کے لیے کوشش، بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کے تصور پر عمل۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ چین ہمیشہ عالمی ماحولیاتی تہذیب کی تعمیر میں ایک اہم شراکت دار اور رہنما رہے گا، اور عالمی پائیدار ترقی میں چینی دانشمندی اور طاقت کا حصہ ڈالا جائے گا۔ دوسرا، نئے دور میں چین کی سبز ترقی کی مشق اور تاثیر۔ پچھلے 10 سالوں میں چین کے ماحول کے معیار میں مسلسل بہتری آئی، معاشی اور سماجی ترقی کا توازن برقرار رکھا گیا، سبز پیداوار کے طریقوں کو وسیع پیمانے پر فروغ دیا گیا، سبز طرز زندگی کی وکالت کی گئی اور ادارہ جاتی میکانزم کو مزید بہتر بنایا گیا۔ تیسرا، چین دنیا کے ساتھ مل کر زمین کو ایک خوبصورت گھر کی مانند تعمیر کرے گا۔ زمین وہ واحد گھر ہے جس پر تمام انسانیت کا انحصار ہے، اور ایک خوبصورت گھر انسانیت کا مشترکہ خواب ہے۔ چین نے عالمی موسمیاتی مذاکرات کے ایجنڈے میں فعال اور تعمیری طور پر حصہ لیا ہے اور پیرس معاہدے کے نفاذ میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پر جنوب جنوب تعاون کو فعال طور پر آگے بڑھانا، گرین بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کو فروغ دینا، وسیع اور عملی سبز بین الاقوامی تعاون کو انجام دینا اور مشترکہ طور پر عالمی پائیدار ترقی کو فروغ دینا چین کی دیرینہ جستجو ہے۔ متعلقہ انچارج نے بتایا کہ چین سرسبز ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا اور ایک ایسی جدتکاری کو فروغ دے گا جس میں انسان اور فطرت ہم آہنگی کے ساتھ رہیں گے اور مشترکہ طور پر ایک صاف ستھری اور زیادہ خوبصورت دنیا کی تعمیر کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ اتحاد اور تعاون کیا جائے گا۔ 18 جنوری کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے چینی نئے سال کا تہنیتی پیغام جاری کیا۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ چین میں خرگوش کے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ انہیں اس موقع پر دلی مبارکباد بھیجنے میں خوشی ہو رہی ہے۔ خرگوش قوت جان اور محتاط رہنے کی علامت ہے۔ ایسی خصوصیات جن کی انسانوں کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اینٹونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کے ساتھ مضبوط شراکت داری اور عالمی تعاون کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ امید اور ایک نئی شروعات کے ساتھ وہ نئے سال میں سب کی اچھی صحت اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ 18 جنوری کو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ماسکو میں 2022 میں روس کے سفارتی امور کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی۔ چین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے لاروف نے اس بات پر زور دیا کہ روس اور چین کے تعلقات تاریخ کے بہترین دور میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس چین تعلقات عملی اور قابل اعتماد ہیں جو باہمی احترام اور مفادات کے توازن پر مبنی ہیں۔ روس چین تعلقات عالمی تعلقات کی ترقی کا نمونہ ہیں۔ دونوں ممالک اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاد پر تعاون کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔